سوات کے پہاڑوں پر رہنے والے بزرگ نے کئی سالوں پہلے پاکستان کے بارے میں ایک ایسی پیشن گوئی کی تھی جو اب پوری ہونے جا رہی ہیں۔ سارا پاکستان اس علم پر حیران ہے۔ نامور کالم نگار اوریہ مقبول جان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں 1989 سے لے کر 1988 تک سوویت یونین اور افغان ایجنسیوں کی مدد سے پاکستان بدامنی کا شکار تھا، لیکن 1998 میں جیسے ہی سوویت افواج نکلیں تو اس وقت سے لے کر 11 ستمبر 2001 تک تقریباً 13 سال کا ایک ایسا پرامن دور ہے جب کوئٹہ کی جناح روڈ اور پشاور کے قصہ خوانی بازار کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ افغانستان کے مسلمانوں اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے درمیان جو اخوت ہے، دراصل وہ ایک ایسی اسٹریٹجک گہرائی ہے جسے کسی پاکستانی حکمران یا افغانی دانشور کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ اخوت ہے کہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری ایام میں افغانستان صرف اس لیے گئے تھے کہ اگر ان کے خوابوں کی تعبیر پاکستان وجود میں آ گیا تو افغان ملت اس نوزائیدہ ملک کی پشت پناہ ہو۔ وہیں انہوں نے کہا تھا، تمہارے بدخشاں سے جو لال کا ٹکڑا میرے پاس ہے اسے میری رنگین فکر مشرق نے تہدستیوں کو نظر کر دی ہے۔ غزنی شہر میں داتا گنج بخش علی بن عثمان کے والد عثمان بن علی کا مزار، ابو الحسن خراسانی کے خراقوں کی کرامات اور شہاب الدین غوری کی فتح، مولانا جامی کی نعت، مولانا روم کی مثنوی، ابو علالہ مودودی کے جد امجد اور برصغیر میں مدفون ہزاروں اولیاء اللہ کا قدیم وطن افغانستان وہ زنجیر ہے جس سے پاکستان اور افغانستان کی عوام بندھے ہوئے ہیں۔ جب 1989 میں روس افغانستان میں داخل ہوا تو سوات اور بنیر کے پہاڑوں کے درمیان ایک کٹیا میں رہنے والے ایک صاحب نظر نے کہا تھا، روس شکست کھائے گا، پھر امریکہ آئے گا، وہ بھی شکست کھائے گا، اور پھر ایک دن وہ آئے گا جب افغانستان اور پاکستان ایسے ہوں گے جیسے کہ ایک ملک ہوں۔ درویش کی 2 پیشن گوئیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری پیشن گوئی کا انتظار ہے۔ پہلی پیشن گوئی کہ رشیا یہاں سے شکست کھا چکا، دوسری پیشن گوئی کہ امریکہ یہاں سے شکست کھا چکا، تیسری پیشن گوئی کہ افغانستان اور پاکستان ایک ہوں گے۔ اس انتظار میں ہے کہ اللہ پاکستان اور افغانستان جو کہ ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں مسلمان ممالک ہیں، اب جیسے ہی یہ پیشن گوئی پوری ہوگی انشاءاللہ اس دھرتی پر افغانستان اور پاکستان کی حکومت ہوگی۔ پاکستان افغانستان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہے، کیونکہ وہاں کے جب بھی کسی مسلمانوں پر کبھی بھی مصیبت آئی ہے تو وہاں کے لوگ پاکستان میں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ پاکستانیوں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی ہے۔ میرے پاک اللہ تو رحیم ہے، پاکستان کو تا قیامت آباد و شاد رکھ۔ میرے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، آمین یا رب العالمین۔